السلام علیکم، میں ہوں زاہد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائبٹیز۔ ناظرین، آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں کے موسم کے اندر آج کل خاص طور پہ یہ جو ہمارا خطہ ہے پاکستان کا اور ہندوستان کا، یہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ معمول سے کچھ زیادہ ہے۔ اس دفعہ پاکستان میں بارشیں بہت کم ہوئی ہیں اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بھی گرمی جو ہے وہ جلدی آ گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لو لگنے کی وجہ سے بہت سارے ڈی ہائیڈریشن کے پیشنٹ جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں۔ تو میں آج کی یہ ویڈیو خاص طور پہ میں آپ کو جو اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو، شوگر کے مریض کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، یعنی اس کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس نے مجھے آج یہ جو ویڈیو تھی یہ بنانے کے لیے تحریک دی۔ یہ بات ہے آج سے 3 سال پہلے کی، جب میں ڈائبیٹک پیشنٹ تھا باقاعدہ طور پر، اور اس وقت سے میں انسولین بھی لگا رہا تھا اور اورل میڈیکیشن بھی لے رہا تھا۔ تو یہ عید کے دن تھے، چھوٹی عید تھی، تو رمضان کے بعد آئی، تو اس وقت کچھ کھانے پینے کے اندر بے احتیاطی ہوئی، اور روزوں کے حوالے سے چونکہ جسم کو ابھی اس طرح سے کھانے کی عادت بھی نہیں تھی، تو مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ اور جب فوڈ پوائزننگ ہوئی تو اس سے یہ ہوا کہ مجھے الٹیاں آنی شروع ہو گئیں، لوز موشن آنے شروع ہو گئے، اب وامٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ڈائریا ہو رہا ہے، لوز موشن آ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا کہ میرے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو گئی، مجھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ شدید نکاہت جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس کے ساتھ مجھے میرے بھائی جو تھے وہ ہاسپٹل لے گئے۔ اب جیسے ہی ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ ڈی ہائیڈریشن کا مریض ہے، یعنی اس کے جسم میں پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے فوری طور پر گلوکوز لگا دیا۔ اب جیسے ہی گلوکوز انہوں نے مجھے لگایا تو گلوکوز کی بوتل ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کے اندر کچھ عجیب و غریب کسی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں۔ میرا سر بھاری ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے علاوہ مجھے وہ وامٹنگ تو ہو ہی رہی تھی، میرا دل خراب ہو رہا ہے، اور میں فیل کر رہا تھا کہ میرے گردوں کے اوپر کوئی پریشر سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے بات کی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو اس نے خیر فوری طور پہ سینئر ڈاکٹر کو بلایا۔ سینئر ڈاکٹر نے دیکھا تو نارمل میڈیسن جو لگائی گئی تھی ان کو دیکھا، تو یکدم ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں آئی کوئی بات، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا جی مجھے شوگر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کا منہ دیکھنا شروع ہو گیا جن ڈاکٹر نے مجھے گلوکوز کی ڈرپ لگائی تھی، اور انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ بھئی ان کو یہ تو پہلے ہی شوگر کا مریض ہے، تو آپ نے ان کو گلوکوز کی ڈرپ کیوں لگائی ہے؟ اس کی وجہ سے ان کی کمپلیکیشن بڑھ گئی۔ بہرحال قصہ مختصر، مجھے اس مسئلے کی وجہ سے کہ وہ جو گلوکوز کی ڈرپ لگائی گئی تھی، مجھے 3-4 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑا، اور پھر جا کے وہ جو آدھا پونا گھنٹے کا کام تھا، وہ اگر مجھے نارمل ڈرپ لگاتے، گلوکوز والی نہ لگاتے، تو میں آدھے گھنٹے بعد گھر آ سکتا تھا۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر شوگر کے مریض کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، یعنی ڈی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر تقریباً 70% تک پانی ہوتا ہے، اور یہ پانی عام پانی نہیں ہے۔ اس پانی کے اندر الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، نمکیات ہوتے ہیں، جس میں پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، کلورائڈ ہے، مگنیشیم ہے اور کیلشیم ہے، اور یہ پانی جو ہے ہمارے جسم میں ہمارے جو سیل ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے، ان کے سیل کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے، اور پھر ہمارے خون کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جہاں پہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو یہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے تاکہ باڈی کے اندر بیلنس قائم رہے۔ اب یہ جسم میں جب بھی ڈی ہائیڈریشن ہوگی، کسی بھی وجہ سے جسم سے مثلا خون زیادہ نکل جائے، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زیادہ خون بہہ جائے تو جسم سے پانی نکل گیا تو ڈی ہائیڈریشن ہوگی۔ کسی کی وجہ سے جسم زیادہ جل جائے تو اس کی وجہ سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو 2 بڑے ایکسیڈنٹل معاملات ہیں، یہ زیادہ تر بہت کم ہوتے ہیں، لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں گرمیوں کے اندر لو لگ جائے، آپ جیسے اس طرح کا موسم ہے، ہم پانی کم پی رہے ہیں اور گرمی کی وجہ سے باڈی کا درجہ حرارت بڑھ جائے اور پسینہ آ جائے، پسینے کے ساتھ جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس طرح فوڈ پوائزننگ ہو گئی، ڈائریا ہو گیا، بار بار لوز موشن آئے تو لوز موشن سے پانی جسم سے نکل گیا تو پانی کی کمی ہو گئی۔ اسی طرح سے وامٹنگ آتی ہیں، الٹیاں آ رہی ہیں تو الٹیاں آنے سے بھی جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب جسم کے اندر پانی کی کمی ہوگی
تو اس کے 2 ایفیکٹ ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے خون کے جو آپ کا باڈی کے اندر خون کا والیوم ہے، خون کی مقدار ہے، وہ کم ہو جائے گی. جب خون کی مقدار کم ہوگی پانی نکلنے کی وجہ سے تو وہ خون گاڑھا ہو جائے گا، اس میں گلوکوز کا لیول بڑھ جائے گا. اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کا گلوکوز فار ایگزامپل نارمل لیول 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے، تو جب ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو یہ 200 سے 250 تک بھی چلا جائے گا. دوسرا جو معاملہ ہوگا ڈی ہائیڈریشن کا، اس میں مریض کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اب آپ جب ہاسپٹل میں جائیں گے تو ہاسپٹل کے اندر جو بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایک مشینی انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ کام کا برڈن ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ صرف سرسری دیکھتے ہیں اور آپ کو دوائی تجویز کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی بھی ڈی ہائیڈریشن کا مریض جائے گا تو اس کو جا کے ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ بھائی میں شوگر کا مریض ہوں، میں ڈائبیٹک ہوں، مجھے آپ نے گلوکوز کی بوتل نہیں لگانی، مجھے نارمل سلائن سولوشن جو ہے، جو نمکیات کا بنا ہوا پانی ہوتا ہے اور جو مل جاتا ہے، اگر آپ کو گلوکوز کی بوتل اس وقت لگ جائے گی تو آپ کا گلوکوز کا لیول پہلے ہی بڑھا ہوا ہے، وہ گلوکوز اور باڈی میں جائے گا جس کی وجہ سے گلوکوز کا لیول بڑھے گا. گلوکوز کا لیول بڑھے گا تو پھر انسولین لگانی پڑے گی، انسولین لگے گی، اس سے گلوکوز اور آئے گا تو اس سے واٹر ریٹینشن باڈی میں بڑھ جائے گی. واٹر ریٹینشن بڑھے گی یعنی پانی جسم میں رکنا شروع ہوگا تو اس سے آپ کے گردوں کے اوپر اثرات آئیں گے، اور جس کی وجہ سے زیادہ سیریس کنڈیشن میں ڈائلسس کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو اگر آپ کو ہاسپٹل میں جانا پڑ جائے تو ہاسپٹل میں آپ نے اپنے ڈاکٹر کو یہ بات ضرور بتانی ہے کہ میں ڈائبیٹک ہوں، برائے مہربانی مجھے گلوکوز کی بوتل نہ لگائیں. اور آپ خود بھی گلوکوز کی جو بوتل ہے جو لگائی جا رہی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یا تو گلوکوز کا ورڈ آپ کو ملے گا یا ڈیکٹروز کا ورڈ ملے گا، یا اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں آپ کو ملیں گی، وہ پڑھیں. یہ آپ کی اپنی صحت کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے. اور اگر آپ ہاسپٹل نہیں جاتے، آپ کو ڈائریا ہوا ہے یا آپ کو وامٹنگ ہوئی ہے، تو آپ گھر پہ ری ہائیڈریشن واٹر بنائیں. یعنی ڈی ہائیڈریشن مطلب جسم میں پانی جو کم ہو گیا ہے، اب ری ہائیڈریشن کے ذریعے جسم میں پانی کا لیول پورا کریں. تو ایک تو آپ سارا دن پانی پیتے رہیں، آپ کو کم از کم 12-14 گلاس پانی اس موسم میں ضرور پینا چاہیے. اور اگر ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ نارمل پانی لے کے اس پانی کے اندر 1 سے 2 چمچیاں جو ہیں وہ نمک ملائیں. اگر لو سوڈیم سالٹ آپ کو مل جائے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سوڈیم کلورائڈ بھی ہوتا ہے، پوٹاشیم کلورائڈ بھی ہوتا ہے، یا پھر پنک ہمالین سالٹ. اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا، کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے، آدھی چمچی چاہے کہ وہ بھی اس میں ملائیں. یہ پانی کو الکلائن کر دیتا ہے. یہ پانی آپ گھر میں پئیں، اس میں چینی بالکل نہیں ڈالنی. جیسے نمکول بناتے ہیں تو کچھ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں بچوں کو نمکول کا پانی پلائیں تو اس میں چینی ڈال دیں، تو آپ نے چینی نہیں ڈالنی. نمک سادہ جو پنک ہمالین سالٹ ہے، یا لو سوڈیم سالٹ ہے جس میں سوڈیم کلورائڈ بھی ہو، پوٹاشیم کلورائڈ بھی ہو، اور تھوڑا سا 1 جگ پانی ہے تو آدھی چمچی میٹھا سوڈا. یہ آپ کا الکلائن ری ہائیڈریشن سولوشن تیار ہو جائے گا، جو آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرے گا اور آپ کے جسم کو کی جو ایسیڈیٹی کا لیول ہے اس کو کم کر کے باڈی کو الکلائن کرے گا. تو امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن کام آئے گی. شوگر کی بیماری کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، معلومات کو، علم کو پھیلائیے، اور وطن عزیز سے ایک دفعہ اس بیماری کو بھی ایسے ہی بھگا دیں جیسے اس کا نام و نشان ہی نہ ہو. تھینک یو. السلام علیکم.